نمبر ہے 35۔ آیت نمبر ہے 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون۔ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ما كان للہ، اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی وقت بھی یہ مناسب نہیں تھا ان یتخذ من ولد، کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اللہ جل جلالہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی محتاجگی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بدترین توہین ہے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ اس بات پر تو بہت ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرے، جس طرح عیسائیوں کے بعض فرقوں نے کی۔ عیسائیوں کے بعض فرقوں نے کی، سارے فرقوں کے نہیں، بعض فرقوں نے کی۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بدترین توہین ہے، اس لیے کہ اولاد جو ہے یہ ماں باپ کی مثل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اولاد کی طرف فطرتاً ماں باپ کا جھکاؤ ہوتا ہے، اور جھکاؤ جو ہے یہ انسانی بشری کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اولاد کا ہونا ماں باپ کے زوال کی علامت ہے۔ نسل اسی کی چلتی ہے جن کی اوپر کی نسلیں ختم ہوتی ہیں، آگے نئی نسل آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی نسل نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی فنا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے نہ آگے اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ ہر طرح کی محتاجگی سے بے نیاز اور پاک ہے۔ اس لیے فرمائے سبحانہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ کلمہ تقدیس ہے، یہ کلمہ پاکیزگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب نہیں۔ ہم سجدے میں اور رکوع میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارے رب میں کسی طرح کی خامی اور کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔ اذا قضا امرا، اس کی شان یہ ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، کسی کو تعجب نہ ہو۔ آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، کسی کو تعجب نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، کسی کو تعجب نہ ہو۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو قبروں سے دوبارہ پیدا کریں گے۔ دوبارہ وہاں تو ماں باپ کے ذریعے پیدا نہیں ہونا، وہاں تو سب مٹی میں ہوں گے اور مٹی کھا چکی ہوگی جسموں کو۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے، کسی کو اشکال نہ ہو۔ کیوں؟ اذا قضا امرا، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کر دیتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، بس صرف اس کو اتنا کہتے ہیں کن تو ہو جا، فَيَكُونُ، وہ چیز ہو جاتی ہے۔
یہ اللہ کی ایک صفت ہے جی، صفت کن فیکون اللہ کی ایک صفت ہے۔ ہمیں یہ اس لیے سمجھ نہیں آ سکتی کہ ہم نے تو ہر چیز کو اسباب کے تحت بنتے دیکھا۔ ہم نے یہ بلڈنگ بنانی ہے تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس کے لیے مٹیریل چاہیے، پیسہ چاہیے، پھر انجینئر چاہیے، پھر مستری چاہیے، پھر اسباب کو، پتھر کو، سیمٹ کو اور ریت کو، پانی کو، ان کو جوڑتے 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 جا کے عمارت بنتی ہے۔ ہم چونکہ یہی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود دینا چاہیں تو بھائی اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا، سب کو دکھا دیا۔ پہاڑی کے اندر سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی، سب کو دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھا دیا۔ اور دن رات اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزیں دکھاتے ہیں۔ ابھی دیکھیے سردی کہاں سے آ رہی ہے، یہ تو بتا رہے ہیں سردی 18 دن رہے گی، 16 دن رہے گی، اتنی دن رہے گی، اور بتانے والوں ذرا اس کی مدت تو کم کر کے دکھاؤ، اس کی مدت تو۔ اس لیے قیامت تک ساری سائنس یہ تو بتائے گی کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں بتا سکتی کیوں ہو رہا ہے۔ یہ تو بتائے گی کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں بتائے گی کیوں ہو رہا ہے، چونکہ کیوں کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کہتے ہیں جناب اس کو فلاں مرض ہے، ہو سکتا ہے یہ بیچارہ 2-4 سال کا مہمان ہو، بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر اتنی کیوں رکھی؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا إِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، بس اس کو اتنا ہی فرماتے ہیں تو ہو جا، فَيَكُونُ، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، یہ درمیان میں اللہ کا کلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی تقریر شروع ہوئی، یہ درمیان میں اللہ کے کلمات آگے۔ اب یہ پھر تقریر کا آخری حصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، یقیناً اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس تم سب اسی کی بندگی کرو، اسی کی بندگی کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کہا جاتا ہے منزل تک پہنچنے کا یقینی، مختصر، بے خطر، جس میں یہ چیزیں ہوں، منزل تک پہنچنے کا راستہ یقینی ہو اور وہ پرامن ہو، کسی طرح کا خطرہ نہ ہو، کسی طرح کا خطرہ نہ ہو، اور انتہائی مختصر ہو، اس سے قریبی کوئی راستہ نہ ہو اور آدمی کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فرمایا ھذا صراط مستقیم۔ اب ساری حقیقت بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا فاختلف الاحزاب من بینہم، نجاشی کے دربار میں ویسے تو یہ آیتیں نہیں پڑھی تھی، اصل بات یہ آ گئی، فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ بھائی پھر جماعتوں نے آپس میں کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ یہودیوں نے کچھ کہا، عیسائیوں نے کچھ کہا۔ یہودی بدبخت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نفرت میں اتنا حد سے بڑھے، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی بیہودہ کلمہ کہہ دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی طرف توبہ نعوذ باللہ بے حیائی کی نسبت کر دی۔ اس حد تک آگے بڑھے، اور یہ نفرت کی انتہا تھی۔ اور اس کے مقابلے میں عیسائی آئے، انہوں نے محبت میں آگے بڑھے، بڑھتے 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 حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں محبت میں ایسے کلمات کہہ گئے جو اللہ کی بھی توہین تھی اور ان کی بھی توہین تھی۔ حق پر مسلمان رہے، بھائی حق پر کون رہے؟ مسلمان رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائیوں کا ایک طبقہ حق پر رہا، جو حضرت عیسیٰ علیہ، جس میں نجاشی وغیرہ تھے، حضرت عبداللہ بن سلام جیسے لوگ تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی بات کہی جو بالکل صحیح تھی
کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو بغیر والد کے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سولی پر چڑھنے نہیں دیا، ان کو قتل نہیں ہونے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن ہوں گے۔ یہ حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھائی کہاں دفن ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں۔ اسی لیے علامہ سمہودی وغیرہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو قبر کو اصل حالت میں دیکھا، علامہ سمہودی نے دیکھا ہے، میں کبھی موقع ہوا تو اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ علامہ سمہودی نے ایک جگہ تفصیل لکھی ہے کہ جب علامہ سمہودی نے دیکھا تو انہوں نے یہ کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر روضہ اطہر میں جو اندر تو کوئی نہیں نہ جاتا، 9 ہجری میں حضرت علامہ سمہودی نے ایک خاص وجہ سے اندر گئے تھے تو انہوں نے پھر ساری تفصیل لکھی کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ قبر مبارک کے ساتھ ایک قبر کی جگہ ہے جہاں کون دفن ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فویل، تباہی اور بربادی ہو ان کافروں کے لیے، من مشہد یوم عظیم، جو بہت بڑے دن کے آنے سے انکار کرتے ہیں۔ تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کر دیا اس بہت بڑے دن کے آنے کا۔ اسمع بہم، جس دن وہ آ گیا نا سارے سنیں گے اچھی طرح اس دن کو۔ وابصر، اور سارے دیکھیں گے۔ یوم یأتوننا، وہ ایسا دن ہے ان سب کو ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ اس دن کھلی ذلت اور رسوائی میں پھنس جائیں گے۔ وانذرہم، آپ ان کو ڈرائیے، یوم الحسرہ، حسرت کے دن سے۔ قیامت کی بہت ساری صفات قرآن نے بیان کی ہیں، بھائی یہاں قیامت کے دن کو کس لفظ سے تعبیر کیا ہے؟ یہ کیوں؟ حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت میں بھی ہے اور شاید حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہیں یہ واقعہ شروع کا ہے کہیں آخر کا ہے، بخاری کی روایت میں اور ایک دوسری حدیث میں یہ آخری مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے اور دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس چت کبرے میڈے کی شکل میں موت کو پیش کریں گے۔ وہ چت کبرا ہوگا، یعنی سفید اور کالا، جس کو ہمارے ہاں چینا کہہ دیا جاتا ہے، اس حالت میں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ وہاں پہچانیں گے، چونکہ وہاں اللہ تعالیٰ بھائی چیزوں کو کیا دے دیں گے؟ وجود دے دیں گے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے، یہاں جو حقائق چھپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیں گے؟ وہاں وجود عطا فرما دیں گے، موت کو بھی وجود دے دیں گے۔ اہل جنت کہیں گے اللہ ہم پہچانتے ہیں یہ موت ہے۔ دوزخیوں سے پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہم پہچانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ موت ہے۔ اللہ جل جلالہ اس کو ذبح کروا دے، اور جب اس کو ذبح کیا جائے گا تو اس وقت جنتیوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی اور دوزخیوں کی پریشانی اور مصیبت کی کوئی انتہا۔ وہ سارے سمجھ جائیں گے اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ کافر اس وقت جو حسرت کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موت کے ذبح ہونے کو بیان کرنے کے بعد پھر اس آیت کی تلاوت کی۔ فرمایا تم قرآن کی اس آیت کو پڑھ سکتے ہو، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ۔ اس لیے امر سے مفسرین نے یہاں مراد موت لی ہے۔ اب ترجمہ یوں کیا ہے، آپ ڈرائیے ان لوگوں کو حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جس دن موت کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ آج سے کسی کو موت نہیں آئے گی۔ وہم فی غفلہ، لیکن یہ سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے، غفلت روحانیت کے لیے موت ہے،
ایک مسلمان کا غفلت میں پڑ جانا یہ اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز، قرآن کریم کی تلاوت، یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد کے لیے ہیں۔ جتنا اللہ کی یاد بڑھے گی دل کی غفلتیں اتنا ہی دور ہوں گی۔ آگے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں، وَمَنْ عَلَيْهَا، اور ہر اس چیز کے وارث ہیں بھائی جو کس پر ہے؟ زمین پر۔ زمین کے وارث حقیقت میں بھائی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مراد کیا ہے؟ زمین کی ہر چیز کے وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے اسلام میں 2-4 دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحبہ مجھ سے ان کافی اشکالات تھے ان کو وراثت پر، کہ جی یوں کیوں نہیں ہو سکتا، یوں کیوں نہیں ہو سکتا، تو وہ کسی واسطے سے مجھ تک آئیں۔ اب ان کو بہت اشکال، میں نے پہلے سارے سن لیے ان سے، 1 2 3 4 5 اتنے اشکالات۔ میں سمجھ گیا ان سارے اشکالات کی بنیاد ایک غلط فہمی۔ اگر اس غلط فہمی کو اس کی دور کر دیا جائے تو ان کے سارے اشکالات ختم ہو جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اصل میں آپ کو غلط فہمی اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ یہ سمجھی ہوئی ہیں کہ یہ جو وراثت کا مال ہے یہ مرنے والے کا ہے۔ آپ یہ سمجھی ہوئی ہیں یہ وراثت کا مال بھائی کس کا ہے؟ جس وقت کوئی مسلمان مرض الوفات میں جاتا ہے تو اس کی اپنے مال پر ملکیت رہتی ہے؟ دنیا سے جاتے جاتے وہ وصیت کر دے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، 2 کو جائیداد نہیں دینی، صرف 2 کو دینی ہے، بھائی اس کی بات معتبر ہے؟ نہیں۔ اچھا مجھے یوں بتائیے، اگر ایک آدمی دنیا سے جاتے جاتے یہ کہہ دے، اس کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، کہ میرا سارا مال مسجد کو دے دینا، تو سارا مال دیا جائے گا؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے جناب اب تیرے یہ مال تیری ملکیت اب ہے، یہ دیا کس نے تھا؟ زندگی کی ضروریات کے لیے دیا تھا، تو نے زندگی میں استعمال کیا، اب زندگی تیری مکمل ہوگی، ہم نے اپنی چیز ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک سرکاری افسر کو گاڑی دی، جناب جس دن آپ اپنی نوکری سے ریٹائر ہو رہے ہو، لاؤ بھائی گاڑی واپس دینی ہے کہ نہیں؟ یہ میرا اور مال بالکل اسی طرح ہے۔ جناب آپ کی مدت ملازمت پوری ہو گئی، لو گاڑی، یہ زندگی کا مال واپس لاؤ۔ اب جب ان کو تفصیل سے اس طرح کی مثالیں دے کر یہ سمجھایا تو چونکہ وہ پڑھی لکھی خاتون تھی، سمجھ گئی کہ مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کے ابا نے ایک بیٹے کو آنکھ کر دیا، وہ آنکھ ہونا معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور ہر اس چیز کے بھائی جو کس پر ہے؟ زمین پر ہے، اس کے وارث اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور یہ اب مجھے اور آپ کو غلطی لگ جاتی ہے نا کہ میں اس چیز کا مالک ہوں، میں اس چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف کس کے لیے دی ہے؟ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، جی ایدی صاحب نے فلاں نے وصیت کر دی، جی میرے مرنے کے بعد میری آنکھوں کو یوں کر دو، فلاں کر دو، فلاں۔ ہمارے یہاں بڑا طوفان مچا ان دنوں، لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حدیث میں یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اس کے جسم کو کس کے حوالے کرنا ہے؟ ہاں، وہ قبر میں جائے گا۔ یہ سرکاری مال ہے، یہ کس کا ہے؟ عجیب بات کرتے ہو تم، ریل کی پٹری کا لوہا نہ کوئی بیچ سکتا نہ کوئی خرید سکتا، کیوں؟ یہ کس کا ہے جی؟ یہ سرکار کا ہے۔ تو یہ وجود بھی کس کا ہے؟ یہ سرکار کا ہے، یہ اس اللہ کا ہے، اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے، وَمَنْ عَلَيْهَا، اور ہر اس چیز کے جو زمین پر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، سب نے لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔